اصطفى أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه قابل احترام عمائدین گرامی اور نہایت محترم شرکاء مجلس، اس وقت جو گفتگو ہو چکی ہے میں تکرار سے بچتے ہوئے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے سامنے دو بل ہیں، ایک بل پہ لکھا ہوا ہے ایز پاسڈ بائی دی نیشنل اسمبلی اور دوسرے بل پہ ایز رپورٹڈ بائی دی کمیٹی۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں سب سے پہلے اس بل کے اختتام پہ اہم ترین چیز اس میں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز، اغراض و مقاصد کا بیان، یہ دونوں بلوں میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے۔ اس پاس بائی دی نیشنل اسمبلی، اس میں پورا میں نہیں پڑھتا، چند ایک دو جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب کے دستخط ہیں اس کے آخر میں، اور اس میں ایک بات کا دونوں اس میں ذکر ہے دونوں بلوں میں کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں پہلے اس میں قومی اسمبلی کے اس میں آخری جملہ جو ہے such legislation has been made at the provincial level except خیبر پختونخوا۔ سینٹ کے سامنے جو پیش ہوا ہے ایز رپورٹڈ بائی دی کمیٹی، یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ذکر ہے۔ اس میں آخری جملہ یہ ہے such legislation has been made at all provincial levels، اور اس میں یہ جملہ میرے سامنے آ رہا ہے these rights to life, dignity and non-discrimination are violated through acts of domestic violence which are systematic and widespread and occur regardless of age or socio-economic status۔ اس میں بھی یہ جملہ آیا تھا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔
These rights to life, dignity, and non-discrimination are violated through acts of domestic violence which are systematic and widespread, منظم طریقے سے اور بہت وسیع پیمانے پہ ہو رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یعنی ڈومیسٹک وائلنس کا انکار تو نہیں کر سکتے، مشتاق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن یہاں پہ شیرین مزاری صاحبہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس سسٹمیٹک اینڈ وائڈ سپریڈ، یہ کتنا ہے اس پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس پہ آخری جملے میں جو فرق واقع ہوا، یہاں پہ ذوالفقار علی عباسی صاحب نے ذکر کیا کہ صوبوں میں اس کے بعد پاس ہوگا، صوبوں میں اس سے پہلے پاس ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے 2013 میں اسے پاس کیا ہے، اس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں 2014 میں اسے پاس کیا ہے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں 2016 میں اسے پاس کیا ہے، اور یہاں پہ جو فرق آتا ہے کہ قومی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن میں شیرین مزاری صاحبہ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی صوبوں نے پاس کیا ہے، اور سینٹ میں آ کے وہ اس میں تبدیلی لاتی ہے کہ تمام صوبوں نے پاس کر دیا ہے، یعنی اس دوران کہ قومی اسمبلی سے اسے پاس کیا گیا اور سینٹ میں بھی نہیں گیا، خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی اسے پاس کر دیا ہے۔ اب یہ سارے قوانین یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک کام ہوا ہے، رپورٹ جو ہے اس میں نام پڑھ کے سناتا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس، اس میں ممبر اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال اس کے چیئرمین ہیں، سینیٹر فلک ناز، سینیٹر پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی، سینیٹر گردیپ سنگھ، سینیٹر سیمی ایزدی، سینیٹر خالد عتیب، سینیٹر قرۃ العین مری، سینیٹر شہادت اوان، سینیٹر کامران مائیکل، سینیٹر مشاہد حسین سید، سینیٹر عابدہ محمد عظیم، سینیٹر محمد طاہر بزینجو، اور منسٹر کا ذکر ہوا ہے۔ ان تمام سینیٹران نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں اور سینٹ کے اندر اس بل کو پیش کر دیا ہے۔ اس میں تین ترامیم آئی ہیں۔ ایک ترمیم تو ایلڈر کا مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا، عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا۔ پہلی ترمیم یہ ہے کہ ایلڈر کے لفظ کو حذف کر دیا گیا ہے، سینٹ کے اندر ایلڈر کے لفظ کو حذف کر دیا ہے۔ یہ اس میں لانگ ٹائٹل میں یہ آتا ہے، اور لانگ ٹائٹل میں اس کو حذف کر، اور آگے بھی جہاں ایگریوڈ پرسن کی تعریف ہے اس میں بھی ایلڈر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس میں دوسری ترمیم اس میں وہاں پہ لکھا گیا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں یہاں پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اسلامک ریپبلک کے الفاظ ڈال دیے ہیں، یہ ترمیم ہوئی ہے۔ اور تیسری ترمیم قومی اسمبلی کے اس میں گورنمنٹ کی تعریف موجود نہیں تھی، اس میں یہاں پہ سب کلاس 8 میں گورنمنٹ مینز دی فیڈرل گورنمنٹ، یہ تعریف بھی ڈال دی گئی ہے۔ اب ہوا یہ قانون سازی کا طریقہ کار جو ہے آئین کے اندر، وہ یہ ہے کہ وفاقی سطح پہ کسی بھی ایوان میں قانون سازی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور وہاں پاس ہو جائے پھر وہ دوسرے ایوان میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں قومی اسمبلی میں آغاز ہوا اور وہاں سے پھر سینٹ میں آ گیا۔ پھر قاعدہ یہ ہے کہ اگر دوسرا ایوان انہی الفاظ میں اسے پاس کر دے جس میں پہلے ایوان نے پاس کر دیا تو یہ صدر کے پاس دستخط کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر وہ تبدیلی لائے تو پھر پہلے ایوان میں واپس جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ 3 معمولی سی تبدیلیوں کے بعد اس کو قومی اسمبلی کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی ان ترامیم کو منظور کر لے تو یہ صدر کے پاس دستخط کے لیے پہنچ جائے گا، لیکن اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو پھر جوائنٹ سیشن میں یہ آئے گی۔ یہاں ہوا یہ
کہ قومی اسمبلی میں جانے کے بعد ظہیر الدین بابر اعوان صاحب کا میڈیا پہ بات آئی کہ انہوں نے خط لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ اس کو قومی نظریات اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیں، اور اسپیکر کا بیان بڑے زبردست بہادرانہ اور شجاعت آمیز انداز میں آیا کہ اس کے اسلامی نظریاتی کونسل کے رائے کے بغیر بالکل پاس نہیں ہو سکتا، اور کوئی اسے یاد دلائے کہ صاحب بہادر تمہارے صدارت میں تو آپ نے ایک بار اس کو پاس کر دیا ہے، اسی صورت میں یہ تو وہاں تھوڑی سی ترمیم آ گئے اور اس کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہے، ورنہ تمہاری اسلامیت اور تمہاری غیرت اور تمہاری ایمانی حمیت وہ تو بالکل سامنے ہے۔ اور پھر میرے دوستوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات رکھی ہے، اور پنجاب اسمبلی کا بل جو 2016 میں پاس ہوا تھا اسے میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ہم نے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ پنجاب کے اس میں ایک فرق ہے، پنجاب کے بل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انفورسمنٹ کلاز it extends to the whole of the Punjab. It shall come into force on such dates as the government may by notification specify, and different dates may be so specified for various areas in the Punjab. میرے علم کے حد تک پنجاب میں اب تک صرف یہ ملتان کی حد تک نوٹیفائی ہوا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے سامنے پنجاب حکومت کا جو سٹانس آیا ہے وہ صرف ملتان کی حد تک ہے، باقی پنجاب میں ابھی تک اس کو نافذ نہیں کیا گیا، لیکن باقی تینوں صوبوں میں یہ ٹو بی انفورسڈ ایٹ ونس، وہاں پہ یہ نافذ